السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت 137 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، آمنو ایمان لائے، ثم پھر، کفروا کفر کیا۔ ان الذین آمنوا ثم کفروا، بے شک جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، ثم آمنوا پھر ایمان لائے، ثم کفروا پھر کفر کیا، پھر انکار کیا، پھر دائرہ اسلام سے باہر نکل کے منکروں میں شامل ہو گئے، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، ثم پھر، ازدادو وہ زیادہ ہو گئے، وہ بڑے، کس چیز میں؟ کفر میں، انکار میں، اللہ کی ذات کا انکار، رسول اللہ کا انکار، یعنی کفر میں۔ ثم ازدادو کفرا پھر بڑھتے گئے کفر میں۔ لم یکن اللہ نہیں ہے، یعنی ناممکن ہے کہ اللہ تعالی لیغفر کہ بخش دے، لہم انہیں، کنہیں، جو کبھی اسلام میں داخل ہوتے ہیں، کبھی ایمان لاتے ہیں اور کبھی کافر ہو جاتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، کفر میں بڑھتے جاتے ہیں۔ ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم پھر بڑھتے گئے کفر میں، نہیں ہے سنت الہی ان کے متعلق، یعنی ان دل میں لوگوں کے متعلق، یعنی کبھی ایمان لاتے ہیں کبھی کافر ہو جاتے ہیں، تو سنت الہی نہیں ہے ان کے متعلق کہ انہیں بخش دے، یعنی انہیں بخشا جائے، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں بخشے گا۔ اور لا نہ، لیہدیہم یہ کہ ہدایت دے انہیں، سبیلا راستے کی طرف، یعنی سیدھے راستے کی طرف ہدایت کی بات ہو رہی ہے۔ ولا لیہدیہم سبیلا اور نہ یہ کہ انہیں راہ راست تک پہنچائے۔ بشر خوشخبری دے دو، کن کو؟ منافقین، منافق جمع منافقوں کو، خوشخبری دے دو منافقوں کو، یعنی ان دو رخے لوگوں کو بشارت دے دو۔ بِأَنَّ اس لیے کہ بے شک، لہم ان کے لیے، عذابًا علیما دردناک عذاب ہے۔ بشر المنافقین بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا خوشخبری سنا دو منافقوں کو کہ بلا شبہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ الذین جو لوگ، یتخذون بنا لیتے ہیں، بناتے ہیں، کافرین کافر کی جمع کفار، کافروں کو، اولیاء ولی کی جمع دوست، یار، مددگار، بہت سارے معنی ہیں، 12 بتا چکی ہوں۔ من دون المؤمنین مومن کی جمع مومنین، مومنوں کے بجائے یا مومنوں کو چھوڑ کے۔ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین وہ منافق جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ کیا؟ یبتغون کیا وہ چاہتے ہیں، عندہم العزہ ان کے ہاں عزت، فإن العزة للہ پس یقیناً عزت للہ ہی اللہ کے لیے ہے، جمیعا سب کی سب۔ ایبتغون عندہم العزة فإن العزة للہ جمیعا کیا وہ تلاش کرتے ہیں ان کے پاس عزت؟ تو وہ سن لیں،
عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے، سب کی سب۔ عزت کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے، سب کی سب۔ وقد اور تحقیق نزل علیکم نازل کیا ہے تم پر، فی الکتابی کتاب میں، کہ اذا جب سمعتم سنو تم، کیا؟ آیات اللہ اللہ کی آیات، یکفر بہا کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، کن کا؟ آیات کا انکار کیا جا رہا ہے۔ وَيُسْتَهْزَأُ اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، بہا ان کا، ہا کی ضمیر راجع ہو رہی ہے نا آیات اللہ کی طرف۔ فلا پس نہ حکم ہے، تقعدو نہ بیٹھو، معہم ان کے ساتھ، حتی یہاں تک کہ یخودو وہ مشغول ہو جائیں، وہ یعنی کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں، فی میں حدیث بات، غیر ہی کسی دوسری یعنی اس کے علاوہ۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب اور تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب میں یہ حکم اتارا ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بہا کہ جب تم سنو اللہ کی آیتوں کو کہ ان کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَوْ بِهَا اور اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فَلَا تَقْعَدُوا مَعَهُمْ تم مت بیٹھو ان کفر و استہزاء کرنے والوں کے ساتھ، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ انکم بے شک تم بھی، اذا تب، مثلہم ان جیسے ہو جاؤ گے، انکم اذا مثلہم ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالی جامع المنافقین جمع کرنے والا ہے منافقین کو، منافق کی جمع، والکافرین کافر کی جمع، اور کافروں کو کدھر جمع کرنے والا ہے؟ فی میں جہنم جمیعا سب کو جہنم میں، جمیعہ کا معنی ہوتا ہے نا سب کو اکٹھے، جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین بے شک اللہ تعالیٰ سب منافقوں کو اکٹھا کرنے والا ہے، والکافرین اور سب کافروں کو، فی جہنم جمیعا جہنم میں، یعنی منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے۔ وضاحت جان لیتے ہیں، آیت 137 میں جو ڈھل مل یقین والے لوگ ہیں نا ان کا تذکرہ ہے، یعنی جو لوگ اتنے ڈھل مل یقین ہو، اسلام کی کوئی کامیابی دیکھی تو مسلمان ہو گئے، ذرا شدت کا زمانہ آیا تو اسلام کو چھوڑا، جھٹ کفر اختیار کر لیا، پھر کوئی معجزہ دیکھا یا مسلمانوں کے غالب آنے کے آثار نمایاں ہوئے، پھر اسلام قبول کر لیا، پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا یا مسلمان کسی آزمائش میں مبتلا ہو گئے، اسلام سے پھر رشتہ توڑا اور کفر سے ناتا جوڑ لیا، تو ایسے مجرم ناقابل عفو ہیں، ناقابل معافی ہیں، اور توفیق خداوندی ان لوگوں کی دستگیری کے لیے کوئی بے چین نہیں جو گمراہی کے گڑھے میں گرنے کی قسمیں اٹھائے بیٹھے ہوں۔ سمجھ آئی؟ یہ جو منافق ہے نا جن کے اندر یقین نہیں ہے، اور ضمناً عرض کر دوں بے یقینی کی کوئی عبادت بھی نہیں ہوتی، اس لیے صحیح علم بھی سیکھنا چاہیے اور یقین کی کیفیت بھی رکھنی چاہیے۔ پھر انشاءاللہ پورا جب ہم سنیں گے لاسٹ میں چند باتیں اور بھی بتاؤں گی، اور اس کے بعد کہا کہ خوشخبری سنا دو،
اور علامہ قرطبی نے لکھا کہ ہر یعنی اچھی یا بری خبر کو بشارت کہتے ہیں، جس کے سننے کے بعد اس کے اثرات چہرے پر نمایاں ہو جائیں۔ اور ہمارے عرف میں بشارت تو خوشخبری کو کہتے ہیں، لیکن جب کوئی بڑا مجرم ہوتے تو کہا نہیں جاتا، یہ بھی تو ہمارے عرف میں ہے کہ ٹھہر جا میں تجھے بڑا انعام دیتا ہوں، حالانکہ انہیں کوٹ پڑنی ہوتی ہے، ایسے ہی ہوتے ہیں نا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو آیات ہیں، ترجمہ بڑا واضح ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین کفار کے ساتھ محبت کی پینگیں اس لیے بڑھاتے ہیں کہ وہ دیکھتے تھے کہ ان مسلمانوں کے پاس کیا رکھا ہے، نہ دولت ہے نہ شوکت ہے، اور بلکہ ہر لمحہ دشمن کے حملے کے سیلاب میں بہہ جانے کا خدشہ ہے، خوف ہے۔ اور کافروں کے پاس دولت ہے، ثروت ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس قوت ہے، شوکت ہے، ان سے روابط پیدا کریں، اس طرح عزت حاصل ہو سکتی ہے۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب تمہاری خام خیالیاں ہیں، عزت عطا کرنے والا اللہ تعالی رب العزت ہے۔ چند دنوں میں پتہ چل جائے گا، آنکھیں کھل جائیں گی کہ کس کا آفتاب اقبال دنیا بھر کو منور کرتا ہے اور کن کے قدموں میں دولت لونڈی بن کر حاضر ہوتی ہے۔ کتنا واضح الفاظ میں بتا دیا۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کون فاتح ہوئے، آپ بتائیں۔ اور جو اس ٹائم منافقوں کی حالت تھی، یہی آج کل کیا ہمارے معاشرے میں بھی نہیں ہو رہا؟ لمحہ فکریہ ہے نا، ذرا غور تو کیجیے، کیا ابھی بھی ویسا نہیں ہو رہا کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنایا جاتا ہے، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کی ہاں عزتیں تلاش کی جاتی ہیں؟ تو یہ کن کا طرز عمل ہے؟ منافقوں کا نا۔ وہ یہ مرض آج کل بہت زیادہ پایا جا رہا ہے، اپنوں کو چھوڑ دیتے، بیگانوں سے دوستی، مسلمانوں کو چھوڑا کافروں سے پیار، اور باہمی اتحاد سے عزت حاصل کرنے کی بجائے کفار کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران۔ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنا مسلمان قوم میں کس طرح سرایت کر گیا ہے، اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے۔ تو کیا ہماری، چلے ایک لمحہ سوچ لیتے ہیں، کیا اس طرح ہماری عزتوں میں اضافہ ہو رہا ہے؟ نہیں نا، دشمنوں کے کتے کی عزت ہے۔ لیکن آج کے یہ ڈھل مل جو مسلمان ہیں، جنہیں وہ بھروسہ جو اللہ پہ ہونا چاہیے تھا، جو علم سے دوری کے سبب ہے، اور غیر یقینی کیفیت، اور یہ ساری میرے لفظوں میں میں یوں سمجھے کہ میں منہ سے بول بھی نہیں سکتی۔ اللہ ہم لوگوں کو ہدایت دے۔ ہم مومن ہیں اور ہمارا عمل انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، بے شک اللہ نے تم پر کتاب میں یہ حکم نازل فرمایا ہے، یہ فرما چکا ہے۔ یہ واضح الفاظ ہیں، بڑے دھیان طلب ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں میسیجز، کبھی رمضان کا مذاق ہو رہا ہے، کبھی فرشتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ اس خبیث فعل میں مصروف ہوں، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہوں یا مذاق اڑا رہے ہوں، تو ان کے پاس نہ بیٹھو، بلکہ حکم یہ ہے کہ ایسی جگہ پر جاؤ ہی نہیں۔ اگر جانا پڑے تو جب ہاتھ سے روکنا ممکن ہو تو روکو ہاتھ سے، اگر زبان سے روک سکتے تو زبان سے روکو، نہیں کر سکتے ہو یہ بھی تو دل میں اس حرکت سے نفرت کرتے ہو، وہاں سے کم از کم اٹھ تو جاؤ نا۔ ان کی ہم نشینی ہرگز اختیار نہ کرو، کیونکہ جب قرآن، شریعت یا دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اس کے باوجود کوئی آدمی وہاں بیٹھا رہے تو یہ خود اس فعل میں مبتلا ہو جائے گا، یا پھر ان لوگوں کی صحبت کی نوست سے متاثر ہوگا، یا کم از کم اتنا تو ثابت ہو جائے گا کہ اس شخص کے دل میں بھی دین کی قدر و قیمت نہیں ہے۔
کیونکہ اگر اللہ اور اس کے رسول قرآن کریم اور دین مبین سے محبت ہوتی تو جہاں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں ہرگز نہ بندہ بیٹھتا، کیونکہ انسانی فطرت ہے نا کہ جہاں آدمی کے پیارے کو برا کہا جائے وہ وہاں نہیں بیٹھتا۔ دیکھیں مثال سے سمجھاتی ہوں، ہمارے پیرنٹس یا ہمارے کسی دنیاوی پیارے بندے کو کہیں گالی دی جا رہی ہو، کیا آدمی وہاں بیٹھنا برداشت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ تو جب والدین یا ہمارے پیارے کی توہین اور گالی والی جگہ پر بیٹھنا ہم گوارا نہیں کر سکتے، تو جہاں اللہ اور اس کے رسول، صحابہ کرام اور قرآن اور دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، کیا مومن وہاں بیٹھ سکتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہمارے پیاروں یا ہمارے والدین کے بھی برابر نہیں ہے؟ یہ لمحہ فکریہ ہے، انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے۔ جہاں بندہ بیٹھتا ہے صحبتیں اثر کر جاتی ہیں۔ اس لیے یہی وجہ جو میں پہلے کہہ رہی تھی نا، یہ غیر یقینی کیفیت، ہم گھر گھر بیٹھ کے در در جگہ پہ بیٹھ کے یہ بھی جو یہ قرآن کریم کا درس ہو رہا ہے، یہ فلانے پہ ہو رہا ہے، ہر جگہ بیٹھ رہے ہوتے، پھر واپس آتے تو کیا ہوتا ہے؟ یقین کی کیفیت نہیں ہوتی۔ ایسی بات ہے نا، پھر نہ ادب ہوتا ہے، کچھ بھی تو نہیں رہتا۔ تو ان آیات سے سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے، اسپیشلی ہم سب کو، کہ جو فلموں، ڈراموں، گانوں، تھیٹروں اور دوستوں کی گپوں اور بدمزموں کی صحبتوں میں دین کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر بھی وہاں بیٹھے رہتے ہیں، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو پھر ان پر اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو چلیے رسول اللہ کے در سے سیکھتے ہیں، ہمیں کیا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، برے ساتھی سے بچ کہ تو اسی کے ساتھ پہچانا جائے گا۔ یعنی جیسے لوگوں کے پاس آدمی کی نشست و برخاست ہوتی ہے نا، لوگ ایسے ہی اسے ویسے ہی جانتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کے پاس یہ مشک ہے یعنی خوشبو ہے اور دوسرا دھونکنی دھونک رہا ہے، جیسے ہوتا ہے نا یہ لوہے کو جو بھٹی والا وغیرہ ہوتا ہے، وہاں آپ خود بھی اندازہ کریں کیا ملتا ہے۔ تو فرمایا مشک والا یا تو تجھے مشک ویسے ہی دے گا، مشک سے مراد خوشبو ہے، عطر وغیرہ، یا تو اس سے تو خرید لے گا اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم خوشبو تو آئے گی نا، اور وہ دوسرا تیرے کپڑے جلا دے گا یا تو اس سے بدبو پائے گا۔ بحوالہ بخاری۔ اور دوستی کے بارے میں درس میں نے دیا تھا، آپ یوٹیوب پہ لازمی سنیے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی بد مذہب کو سلام کرے یا اس سے بکشادہ پیشانی ملے یا ایسی بات کے ساتھ اس سے پیش آئے جس میں اس کا دل خوش ہو، تو اس نے اس چیز کی تحقیر کی جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ پھر حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ کا فرمان، تم ان سے دور رہو، وہ تم سے دور رہیں، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں نہ ڈال دے۔ صحیح مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے۔ بحوالہ ترمذی شریف۔ تو اچھے دوستوں کی صحبت اچھا اثر کرتی ہے، برے دوستوں کی صحبت برا اثر کرتی ہے۔ ہمیشہ کوشش کیا کیجیے کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، جن کے پاس بیٹھ کے آپ کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہو جائے، جن کے پاس بیٹھنے سے رسول اللہ کا ادب زیادہ ہو جائے، جن کے پاس بیٹھنے سے صحابہ کرام کی جو عظمت ہے وہ ہمارے دل میں بڑھ جائے، جن کے پاس بیٹھنے سے قرآن کریم سے محبت ہو جائے، جن کے پاس بیٹھنے سے ادب مل جائے، ان کی صحبت اختیار کیجیے۔ ان لوگوں سے بچیں جو مذاق میں،
جو مذاق میں اپنا ایمان بھی کھو بیٹھتے اور انہیں پتہ تک نہیں ہوتا، اور پھر کہتے ہیں ہنس ہو، جو پھر ہنسنے میں دوسرا بھی ہنسنے میں لگ جاتا ہے، تو پھر بہت ہی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور جو لوگ اس ادب و احترام سے عاری ہوتے ہیں، ان کی باتیں کہیں اثر نہ کر جائیں، ان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیے۔ حضرت عمر جیسی ہستی جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا علم بھی اتنا ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر نے جب وہ دیکھے نا ایک چند اوراق اٹھائے تھے، تھوڑا پڑھ رہے تھے، تو کیا فرمایا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتے، تورات کے تھے نا وہ، فرمایا اگر ابھی حضرت موسیٰ بھی ہوتے تو وہی پڑھتے جو مجھ پر نازل ہوئے۔ سمجھنے کی کوشش کیا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔